السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہید مجاہد آیت اللہ رتبہ سید علی خامنئی علی المقامہ کی شہادت کی تحریر تذکیت پیش کرتے ہیں، اور خود امام زمانہ کی خدمت میں ان کے ایک سپاہی کی شہادت کی تحریر تذکیت۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اللہ نے جتنے بھی عہدے اور جتنے بھی مرتبے رکھے ہیں اس میں نبوت اور امامت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہادت کا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جنت میں بھی انبیاء اور ائمہ معصومین کے بعد جو جنت میں درجہ ہوگا وہ شہداء کا درجہ ہوگا۔ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو راہ خدا میں شہادت ملے، اور ان کے بھی جو جس وقت ٹرمپ نے اعلان کیا تھا پہلی دن میں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، اس وقت وہ جملے آج بھی ہر طرف گونج رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ صدا جا رہی ہے۔ جو انہوں نے تقریر کی تھی، مختصر سی تقریر کی تھی، 1 منٹ کی تقریر تھی، بس صرف 1 منٹ کی تقریر تھی ان کی، اس پر بات کہی تھی کہ میری جان بھی کوئی قیمتی نہیں ہے، ناچیز ہے، میرا جسم ناقص ہے، اور جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ آپ ہی لوگوں نے دی ہوئی ہے۔ اس شہید نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ سب کچھ میرا قربان ہے اللہ کے لیے، اور سب کچھ قربان کر دیا، سب عہد کو پورا کر دیا۔ جنگ بدر ظاہر کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں مولا علی کا سن کل 24 برس کا تھا، کل 24 برس کا سن تھا، اور بالکل نئی ان کی شادی ہوئی تھی، بالکل نئی شادی ہوئی تھی ان کی۔ زبردست جنگ ہوئی، بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، صرف 313 مسلمان تھے، 1000 ادھر اسلحہ میں ڈوبے ہوئے دشمن تھے، ان کے پاس کوئی سامان جنگ نہیں تھا، اس کے بعد بھی فتح ہوئی تھی، اور زبردست فتح ہوئی تھی، اور اکیلے مولا علی نے 35 پہلوانوں کو مارا تھا، یعنی فاتح بدر علی تھے، فاتح جنگ بدر علی تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آپ تاریخ پڑھیں، مولا علی کی سیرت پڑھیں، تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو، یا علی اتنی بڑی فتح، اتنی زبردست جنگ، اتنے پہلوانوں کو قتل کیا، اتنی بڑی فتح، اس کے آنکھوں میں آنسو کا اللہ کے رسول شہادت کی تمنا تھی وہ پوری نہیں، شہادت کی تمنا پوری نہیں ہو سکی، پر شہادت حاصل کرنے کے لیے لوگ۔ تو مولا علی کی بھی سب سے پہلی تمنا یہی تھی کہ شہید ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب ابن منجی میں ضربت لگ آئی ہے تو جملہ یہی تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ کہے بھی کامیاب ہوئے، وہ کس چیز میں کامیابی ملی؟ یعنی جو تمنا شہادت کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے مولا علی سب سے بڑی کامیابی اسی کو قرار دی۔ آج یہاں پر مومن شہید ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے۔ یہی ہمیشہ یہی رہا ہے۔ مولا علی ائمہ معصومین ظلم ہوتے رہے، پوری دنیا خاموش رہی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کے چاہنے والوں پر تشدد ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دنیا خاموش ہے، اور کوئی بھی ایک آواز بلند کرنے والا نہیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ معجزے آج بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ 47 سال تک پابندیاں رہیں، پتہ نہیں کتنے سائنسداں مار دیے گئے، کتنے سائنسداں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی ایران ایسے اسلحے بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ آج دنیا حیران ہے کہ ایران کے پاس ایسے اسلحے کہاں سے آ گئے جو نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ دنیا کسی اور ملک کے پاس ہے۔ ایسے اسلحے، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح میزائل چلتے ہیں ایران سے، تو 9 یا 10 جگہ اس کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے، اور کون روکتا ہے؟ بہترین جو سفسٹیکیٹڈ انٹرسیپٹرز ہیں، جو انتہائی ترقی یافتہ
میزائل کو روکنے والا سسٹم ہے وہ روکتا ہے. پہلے عراق میں جو ان کا بیس ہے وہ میزائل کو روکتے ہیں. اس کے بعد جو اردن میں بیس ہے وہاں پر میزائل روکے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر امریکہ کے جو جہاز ہیں اس میں انتہائی سفسٹیکیٹڈ انتہائی ترقی یافتہ سسٹم ہے وہ میزائل کو روکتے ہیں. پھر خود اسرائیل میں 5 لیئرز ہیں کہ جن سے وہ میزائل روکے جاتے ہیں, لیکن ساری رکاوٹیں توڑتے ہوئے سارے میزائل اسرائیل پر گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے ہیں. اور معجزہ کس کو کہا جاتا ہے اور اعجاز کیا ہے؟ آج دیکھیں آپ کہ کربلا کے ماننے والے کہتے ہیں صاحب سر کیوں نہیں جھکا رہے ہیں؟ جو کربلا کا ماننے والا ہوتا ہے جو حسین کا ماننے والا تو سر کٹا تو سکتا ہے, وہ سر جھکا نہیں سکتا. انشاءاللہ فتح یہاں نہیں کی ہوگی, اللہ شکست ہوگی امریکہ کو, شکست ہوگی اسرائیل کو, شکست ہوگی ان نامرد عرب حکمرانوں کو جو غلام ہیں, جو سلیبس ہیں, جو اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو سب کچھ بیچ چکے ہیں, سب کچھ فروخت کر چکے ہیں. آج گھبرا کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیس نہیں دیں گے, ہم اپنے بیس نہیں دیں گے, ہم نے برود. ارے جو عیاشیوں کے عادی ہوں وہ بم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ جن کا پوری زندگی عیاشیوں پر گزری ہو اور سوائے عیاشیوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو, جب بموں کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں, اس سے زیادہ ڈرپوک کوئی نہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی ماہ مبارک رمضان ہی میں کامیابی امریکہ کو شکست ہو جائے گی, نیتنیاہو کو شکست ہو جائے گی. یہ سب ضرور رسوا ہوں انشاءاللہ, کامیابی ان کے قدم چلیں گے انشاءاللہ. لیکن ظاہر کو بڑی قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں. وہاں کے اوپر میرے بیٹا بھی موجود ہے, میرے سب بہنیں بھی موجود ہیں. غلط اس نے کسی چینل نے چلا دیا تھا, ارے ان لوگ سب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مدد آئے تو نکلیں, کوئی مدد آئے تو نکلیں. سب جھوٹ تھا, جھوٹ ہے, غلط ہے. بلکہ وہاں کل ہی رات میں بات ہوئی, میرے اپنے بیٹے سے بات ہوئی, بہنوں سے, اور وہاں کے لوگوں سے بات, تو کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں. وہاں کوئی طالب علم آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہم یہیں رہیں گے, یہیں زندہ رہیں گے تو یہیں, مریں گے تو یہیں. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری تھوڑی کہ یہاں آئے تو گارنٹی کے زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور موت دینا چاہتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتا. لہٰذا وہ وہیں قریب آتے وہیں رہیں گے. یہ جھوٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس پر جملے کہتے کہ آپ دیکھیے ہمارا ملک ایوارڈ لے کر خوش ہو رہا ہے, کس سے؟ جو انٹرنیشنل مجرم ہے. میں نے کہا مسلمانوں نے تو مجرم نہیں کہا ہے, مسلمانوں نے مجرم کہا, انٹرنیشنل کورٹ نے اس کو انسانیت کا مجرم قرار دے کر اس کے لیے وارنٹ جاری کیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ سے وارنٹ جاری ہوا اس کے لیے. اور ہمارا ملک کا وزیر اعظم وہاں سے جو ایوارڈ ملا اس پر فخر کر رہے ہیں. ہمیں وہاں سے ایوارڈ مل گیا. تو اس کو میں نے جواب دیا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کر داؤد ابراہیم سے بھی ایوارڈ لیے لیتے ہیں. یہ میں نے ٹی وی پر کہا, یہاں نہیں کہہ رہا ہوں, ٹی وی پر کہا ہے. تو میں جا کے داؤد ابراہیم سے جا کر ایوارڈ لیے لیتا ہوں. تو آپ کہیں گے ارے صاحب اس نے تو 300 پہ گناہوں کو مارا تھا, تو ہم نے اس پہ 300 کو مارا ہے, یہ 70,000 پہ گناہوں کو مار چکا ہے. اس سے ایوارڈ لے کر تو خوش ہو رہے ہو. ایسے ہی ہے کہ کوئی داؤد ابراہیم سے ایوارڈ لے لے. ہمیشہ یہی رہی ہے, یہی اندازہ. ہمیشہ دنیا ظالموں کے ساتھ رہی ہے اور مظلوموں کے ساتھ نہیں دیا ہے. مگر یاد رکھو دنیا ظالموں کے ساتھ ہے, لیکن جو خالق دنیا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہے. جو دنیا کے پیدا کرنے والے مظلوموں کے ساتھ ہے. لہذا دنیا کا جو تنہا ہوتا ہے, اس لیے چھٹے امام, پانچویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا ارشاد ہے کہ کسی کا اگر کوئی مددگار نہ ہو تو اس سے ڈرو. بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی مددگار نہ ہو دنیا میں بے یار و مددگار تو اس سے ڈرو. وہ جس کا کوئی مددگار نہیں اس سے کیا ڈرے؟ جس کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں اس سے کیا ڈرنا؟ امام نے فرمایا جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس سے ڈرو, کیونکہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے. انشاءاللہ ایران کے مددگار اللہ ہے,
اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی، انشاءاللہ فتح ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ الموت للامریکہ، الموت للامریکہ، الموت لاسرائیل، الموت لاسرائیل۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، امام زمانہ علیہ السلام زندہ باد۔ صلوات محمد و آلہ